وقت ایک تحفہ ہے۔ میں وقت کے بارے میں بہت گنجلک میں رہتا ہوں۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ میں کس باغ کی مولی ہوں؟ وقت کے بارے میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے فلسفی، بڑے نکتہ دان، وہ سارے ہی اس پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا اور ہماری زندگیوں پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال اور ان کے بہت ہی محبوب فرانسیسی فلسفی برگسان بھی وقت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ مولانا روم اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں وقت کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی تھیوری آف ریئلٹی میں سارا زور وقت پر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شے کوئی چیز نہیں ہے، وقت شے کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایک مثال دی کہ اگر آپ ایک بہت گرم توے پر غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک، اور پھر آپ پریشانی کی حالت میں یا تکلیف میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری صدی آپ کے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ اگر آپ اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں 10:15 پہ پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی فلانی جگہ، تو اس میں اگر 1 منٹ کی بھی دیری ہو جاتی ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے صدیاں گزر گئی، اور وہ 1 منٹ آپ کی زندگی سے جا ہی نہیں چکتا۔ یہ سارا وقت کا ہی شخصانہ ہے کہ آنے جانے، ملنے ملانے، گرم ٹھنڈے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ساری بات وقت کی ہے۔ پھر جو آئنسٹائن سے اختلافات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب ایٹامک پارٹیکل لیولز پر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم سب کو ویو نظر آتا ہے، کبھی وہ ہمیں پارٹیکل دکھتا ہے، اور اگر اس میں سے وقت کو نکال دیا جائے تو پھر شاید اصل میں پتہ چلے کہ سب ایٹامک پارٹیکل لیول کے اوپر یہ کیا چیز ہے۔ بہر کیف یہ ایک ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ میرے جو سمجھدار نوجوان اس نسل کے ہیں یہ بھی وقت کے بارے میں بہت لمبی اور سوچ وچار کی باتیں کریں گے۔ وقت کا ایک پیچیدہ سا خاکہ ہر شخص کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، چاہے وہ اس پہ غور کرے یا نہ کرے۔ جب میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو رہا تھا تو ریٹائرمنٹ کا ایک بڑا خوف ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا، یعنی کہ ایک آدمی نے ایک نوکری کی ہوتی ہے، وہ اس میں پھنسا، چلتا رہتا ہے، لیکن آخر میں آ کر کچھ تو ہوتا ہے نا کہ ری امپلائمنٹ کی تیاری کرتے ہیں لوگ۔ ایک پھانسی سے نکلوں گا تو دوسری پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، انشاءاللہ تیار ہوگی، میں اپنا سر دے دوں گا اس میں، پھر آخرت کا سفر کر لوں گا۔ تو جب میں ریٹائرڈ ہونے کے قریب تھا تو مجھ پہ بھی یہ خوف طاری ہوا۔ میں نے قدرت اللہ شہاب سے، جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے، پوچھا کہ سر میں ریٹائرڈ ہونے والا ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ذات پہ پڑتا ہے کہ جی پھر لوگ آپ پہ توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دیتے، آپ اس وقت کی آغوش سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کلب کی ممبرشپ لیتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں، زور لگاتے ہیں کہ نئے دوست بنے۔ اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے ہم متوسط درجے کے لوگوں کا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ جائیں۔ میں نے کہا جی اس کا کیا تعلق، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کا اور مسجد کا آپس میں کیا تعلق؟ میں نے کہا جی خیر نماز تو میں پڑھ لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، مسجد میں جا کر۔ تو جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے بات مانی جانی چاہیے، دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ اب میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن صرف عصر اور مغرب کی۔ یہ 2-3 مہینے گزر گئے، مجھے کوئی ایسی عجیب بات تو نظر نہیں آئی، پر جی میں ان کی بات مانتا تھا تو میں چلتا رہا۔ ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے کہ کچھ عجیب و غریب جسم کے 4-5 آدمی، جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ہاتھ میں چھڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں تسبیحات لٹکائے میرے گھر کے دروازے پہ آئے اور گھنٹی بجائی۔ جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے کہ جی اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ میں نے یعنی بانو قدسیہ صاحب نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے بالکل۔ کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیا؟ تو میں نے کہا جی وہ پچھلے 5-6 دن سے اسلام آباد گئے ہیں۔ کہنے لگے الحمدللہ ہماری تسلی ہو گئی۔ اچھا بہن السلام علیکم۔ میری بیوی پوچھنے لگی وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا وہ میرے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے ایک نیا حلقہ احباب میں شامل ہوئے ہیں۔ اب میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ میں کلب کا ممبر بنتا اور نئی دوستیاں بناتا، تو وہ جو وقت مجھے عطا کرتے ہیں اس وقت کی تلاش میں جس میں شامل نہیں ہوں، وہ پوچھنے آئے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ تو جو ایک انسان دوسرے انسان کو سب سے قیمتی چیز عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ آپ کسی کو کتنا بھی قیمتی تحفہ دے دیں، اس کا تعلق گھوم پھر کر وقت کے ساتھ چلا جائے گا۔ مثلا آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت
5,000 का ओडी कोलोन दूँ, या फिर आप मुझे कालीन का एक खूबसूरत सा टुकड़ा दीजिए, या मेरे आर्टिस्ट बच्चे मुझे एक बहुत ही कीमती पेंटिंग बतौर तोहफा दे दें, या सोने का कंगन एक खातून को दिया जाए, या जनाब हीरे का कुछ और, या कोई कीमती चीज़, कोई जानवर, कोई तोता। जितने सारे तहाइफ जो बज़ाहिर और हकीकत में कीमती हैं, उसके पीछे दरअसल वक्त ही कार फरमा है। देखिए, पहले मैंने वक्त लिया, मैंने फिर कमाई की, मैंने 10 दिहाड़ियाँ लगाईं। अब जो मुझे 1,000 फ़ी दहाड़ी का मिलता है, मैंने 10,000 रुपये का कालीन ख़रीदा, तोहफे के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया। तो जनाब, पहले वक्त निकालना पड़ता है, यानी कि टाइम को लेना पड़ता है, फिर इसको बेचना पड़ता है, फिर इसको तोहफे में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो असल में इंसान के पास तोहफा देने और लेने के लिए सबसे कीमती चीज़ इस वक्त है। अक्सर ये हो जाता है, जैसे आज मुझसे ही होगा, मैं मजबूर हूँ ऐसा करने पर कि मैंने अपना वक्त इस शख्स को देने के बजाय जो मेरी आस में और मेरी उम्मीद में हॉस्पिटल के एक वार्ड में मौजूद है, कि मैं उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजूं। नहीं, वो शख्स उस गुलदस्ते की आस में नहीं होगा, बल्कि वो मेरे वजूद, मेरे लम्स, मेरे टच के लिए बेचैन होगा। मैं उसके पास जाऊं, उसके गले लगूं, कुछ बातें करूं। डॉक्टर उसकी निगहदाश्त कर रहे हैं, नर्सें उस पर पूरी तवज्जो दे रही हैं, और उसके घर के लोग भी ज़ाहिर इसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमार है, लेकिन इस ख़ास कुर्सी पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मैं उसके पास अपने वक्त का तोहफ़ा लेकर नहीं जा सकता। तो ख़वातीन व हज़रात, वक्त एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है और एक ऐसी सरमायाकारी है जो बाहमी इश्तराक रखती है। हमारे बाबे कहते हैं कि जब मैं अपने आप को वक्त देता हूँ, तो सुनने वाला और आपसे मुलाकात करने वाला और आपके करीब रहने वाला आपको अपना वक्त देता है। बाहमी अल्तफ़ात और मोहब्बत का यह रिश्ता इसी तरह चलता रहता है। मेरे भतीजे हैं फ़ारूक, उनकी बीवी है किश्वर। जब साहिवाल से अपने मैके इस्लामाबाद गई, तो किश्वर ने जाते वक्त अपने खाविंद को, जो बहरहाल इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं बड़े, और CSS भी किया हुआ है, और किश्वर भी खासी पढ़ी लिखी ज़हीन है, एक कागज़ पे लिखा, ये तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन पेपर है। धोबी को 300 रुपये दे देना। दूध वाला हर रोज़ 1 किलो दूध लाता है, उसे कम करके 1.25 सेर कर देना। बिल्ली के लिए जो कीमा है मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया है, उसकी पुड़ियाँ बना दी हैं, उनके ऊपर डेट भी लिखी है। रोज़ एक पुड़िया निकाल कर उसको सुबह के वक्त देनी है। उनके पास एक स्यामी बिल्ली थी जो कीमा ही खाती थी, और उसने 1 2 3 इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि जी जब माली आए तो कहना फला पौधे को काट दे, फला को टेढ़ा कर दे, फला को पानी दे दे, फला को निकाल दे। जो लिखना था उसने कागज़ पे लिख दिया। उसने खाविंद से कहा कि सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ टिक करते रहना। ये काम हो गया। जब वो 1 महीने के बाद लौट कर आई और इसने वो कागज़ देखा, तो उसके ड्यूटीफुल खाविंद ने सारी चीज़ों को टिक किया हुआ था, तमाम ड्यूटीज़ पूरी की हुई थी। उसने आखिर में कागज़ पे लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद मुझसे मोहब्बत करना मत भूलना। जब उसने सारी चीज़ें टिक हुई देखी और आखिरी टिक नहीं देखी, तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया कि जी सारे काम तो तुमने ज़िम्मेदारी से किए, इसको टिक क्यों नहीं किया। तब उसने कहा, मेरी प्यारी बीवी, ये तो मैं टिक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मोहब्बत का अमल मुकम्मल तो हो ही नहीं सकता, तो जारी रहता है ना, ये तो रुकता ही नहीं। अब मोहब्बत कोई गवाले का दूध तो है नहीं, ये अखबार वाले का बिल नहीं है, इसको मैं कैसे टिक कर सकता हूँ। ये तो चलती रहेगी, ये तो कागज़ ऐसा ही रहेगा। तुम 100 बार भी मुझे लिख के जाओगी, 1000 बार मैं हर आइटम को टिक करूँगा, लेकिन ये मामला तो नहीं हो सकता। तो ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो बहरहाल खुदा के वास्ते इस बात को याद रखिए, बज़ाहिर ये बात बड़ी सीधी और खुश्क सी नज़र आती है, लेकिन आपको अपना वक्त देना होगा, चाहे थोड़ा चाहे बेहद थोड़ा। लेकिन ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है तो थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा। जनाब, वाकई ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, वाकई इसके तकाज़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जब इंसान इंसान के साथ रिश्ते में दाखिल होता है तो सबसे बड़ा तोहफ़ा ही इस वक्त का होता है। वक्त के बारे में एक अजीब सी बात है जो याद रखिए आप, कि जब आप अपना वक्त किसी को देते हैं तो एक अजीब सा ऐलान कर देते हैं, और एक ऐसा ऐलान जो ऊंची आवाज़ में होता है और पूरी कायनात में सुना जाता है कि जनाब मैं ये अपना वक्त इस दोस्त को दे रहा हूँ या दे रही हूँ,
تو اے پیاری دنیا کائنات، اب اس بات کو غور سے سنو کہ میں ساری توجہ کائنات پر نہیں دے سکتا یا دے سکتی، کیونکہ میری توجہ اس وقت یہاں مرکوز ہے۔ تو اب اعلان کریں یا نہ کریں، جب آپ ہم آہنگ ہوں گے اور ایمانداری کے ساتھ کسی کو وقت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے وجود سے، آپ کے ہر مسام سے اور آپ کی ہر حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وقت کس شخص کے لیے ہے۔ تو توجہ ہی اس کا سب سے بڑا راز ہے۔ جیسے ایک دن ہمارا ڈرائیور نہیں تھا، میری بہو درس میں جاتی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دن کے وقت میں گاڑی چلا لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماموں، آپ مجھے چھوڑ آئیے، بڑی مہربانی۔ جب میں اسے اس جگہ لے گیا جس مقام پر بیٹھ کر خواتین درس دیتی ہیں، تو ظاہر ہے میں آگے نہیں جا سکتا تھا، میں نے اسے اتار دیا۔ اسی اثنا میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک عجیب سا اعلان سنا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کی قسمت میں تو نہیں ہے۔ میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھے، ان میں نے اتنی خوبصورت بات نہیں سنی۔ وہ بی بی اندر کہہ رہی تھی کہ اے پیاری بچیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خاوند سے مخاطب ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجے، تو ٹیلی فون پہ توجہ مت دو، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے جس کو آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، چاہے کتنی ہی دیر وہ گھنٹی کیوں نہ بجتی رہے، کوئی اور سن لے گا آگے۔ اب یہ بات میرے لیے نئی تھی، میں نے کبھی اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں میں سے کسی سے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ میں اس خاتون کی بات سن کر بڑا خوش ہوا اور اب تک خوش ہوں۔ اگر یہ بات ان بیویوں نے سمجھ لی تو بڑی ہی قیمتی بات ہے، اور غالباً انہوں نے اس قیمتی بات سے اس روز کے درس میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو اس وقت کی پیچیدگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اب آپ کو چھپے چھپائے مسائل ملتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو آپ جیسے ذہین بچے اپنے کالج کے برآمدوں میں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچتے ہیں، ان مسائل کو بھی سوچیں جو آپ کی زندگیوں کو ٹچ کرتے ہیں، گزرتے لمحے لمس کرتے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کیا۔ پھر آپ کی سوچ شروع ہوگی، ورنہ پٹے ہوئے سوال جو چلے آ رہے ہیں انگریزوں کے وقت سے، آپ انہیں کو ہی ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آنے والے زمانے کو کچھ عطا نہیں کر سکتے۔ جو آپ کو عطا کرنا ہے اس کا تعلق حال سے ہے۔ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی آپ کو وقت دیتا ہے یا اپنا لمحہ عطا کرتا ہے تو آپ اس وقت حال میں ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ بات تفریح کے طور پہ کرتا ہوں تاکہ اپنے استاد کو بہت داد دے سکوں اور ان کا مان بڑھانے کے لیے اور ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہوں، جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہمیں گورنمنٹ کالج چھوڑ کر UNO میں چلے گئے تھے، اور وہ نیو یارک ہی میں رہتے تھے، جس علاقے یا فلیٹ میں وہ رہتے تھے، وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا اور بڑے غصے کی آواز میں خاتون بول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا کتا مسلسل آدھے گھنٹے سے بھونک رہا ہے، اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، میرے بچے اور میرا شوہر بے چین ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئے ہیں اور اس کی آواز بند نہیں ہو رہی۔ اس پر بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں کہ میرا کتا اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، لیکن میں کیا کروں اور میں مجبور ہوں۔ اس پر خاتون نے غصے میں آ کر فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز بخاری صاحب نے رات کے 2 بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا محترمہ، اصل مجھے یہ بات بتانی تھی آپ کو کہ میرے پاس کوئی کتا ہے ہی نہیں اور مجھے کتوں سے شدید نفرت ہے۔ کل رات جو کتا بھونکا تھا وہ میرا نہیں تھا۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے حال کو مستقبل سے جوڑا، یا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بخاری صاحب کا ہی خاصہ تھا۔ میں اب آپ سے بڑی عجیب و غریب بات کرنے لگا ہوں، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ جلدی میں وہ بات بھی بتا دوں، جب میں اٹلی میں رہتا تھا، روم میں ایک فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ منت مانگتے ہیں کہ جی میں پھر دوبارہ یہاں پہ آؤں۔ تو میں یونیورسٹی سے گھر آ رہا تھا، میں وہاں راستے میں کھڑا ہو گیا، اور بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے۔ ایک بڈھا امریکن تھا اور وہ بھی پیسے پھینک رہا تھا، اور اس کی بیوی ہنس کر اس سے کہنے لگی، جارج، میرا نہیں خیال کہ تم اس طرح کے دقیانوسی اور پرانی باتوں کو ماننے والے ہو، اور کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ اس طرح سے باتیں پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، دیکھو، یہ جو میری منت ہے یا میری بات ہے یہ تو کب کی پوری ہو چکی ہے، اب تو میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری محبت اور اٹیچمنٹ کی باتیں ہیں جن کے ہاں ہمارے ہاں رواج کم ہی ہے۔ جس طرح میں اس وقت کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور اسے تحفے کے طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کو رائے دے رہا تھا، اسی طرح وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو آپ اسے کچھ نہیں لیتے سوائے اس کے کہ اس کا وقت آپ لے لیتے ہیں۔
اس نے ابھی سوات جانا تھا، ڈھاکہ جانا تھا، لیکن آپ نے اسے اس کا وقت چھین لیا۔ تو جب آپ کسی انسان پر ظلم کرتے ہیں بڑی شدت کا، تو آپ اس سے اس کا وقت چھین لیتے ہیں۔ ابھی اس نے نیو یارک دیکھنا تھا، کئی پینٹنگز بنانی تھی، کئی گانے گانے تھے، شاید اس نے ناچنا تھا، وہ سب آپ نے چھین لیا۔ تو وقت کا بھید پکڑا نہیں جا سکتا، اس کی پیچیدگی کو آسانی سے سلجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ آپ کے، میرے اور ہم سب کے اختیار میں کہ ہم وقت دے دیں۔ تو ہمارا مد مقابل زندہ ہے، ہم اس سے وقت لے لیں یا وقت دے دیں۔ تو روح اور غالب ہونے کے باوصف وہ مر جاتا ہے۔ میں اگر کسی کو وقت نہیں دے سکا، جیسے میں آج شام میں ایسا کر پاؤں گا، میں اپنے دوستوں کو پھولوں کا گلدستہ ہی بھیج دوں گا، جو میری بدقسمتی اور کوتاہی ہے۔ تو آپ دوسروں کو وقت دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔